اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1981 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت 63 سے ہو رہا ہے، 43/63۔ سابقہ جمعہ کو یوم آزادی کی تقریب کی وجہ سے درس کا ناغہ رہا تھا۔ تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اس میں آخری آیت یہ تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم للساعات کہا گیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ساعت کا ترجمہ قیامت کر کے پھر یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کو آسمان سے نازل ہوں گے، اور پھر آگے وہ سارا قصہ امام مہدی آئیں گے اور پھر ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک چیز الساعت کو قیامت تصور کر کے اس بنیاد پر پھر ساری عمارت استوار کی گئی۔ قرآن کریم میں الساعت متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ ایک یک آنے والے انقلاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں تو یہ اس انقلاب عظیم کے لیے لفظ آیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہوا تھا۔ ہمارے سامنے تو نہ اس دور کی تاریخی دین کے نقطۂ نگاہ سے آئی، نہ حضور کی سیرت ہی ایک انقلابی کے نقطۂ نگاہ سے پیش کی گئی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پوزیشن ایک وائز کی یا کسی طرح ایک مملکت کے سربراہ کی، اور دین کی پوزیشن ایک مذہب کی جس میں پرستش، ورشپ، پوجا پاٹ، رسوم، شعائر، بس یہیں تک ہے سب کچھ آپ کے ہاں جو سامنے آتا ہے۔ مملکت بھی آتی ہے آپ کے ہاں تو وہ یہی دنیاوی مملکتیں، سلطنتیں جیسے ہوتی ہیں اس قسم کی ایک مملکت سامنے آ جاتی ہے، بس کچھ تھوڑے سے اخلاقی صفات ہیں جو بیان ہو جاتے ہیں۔ حضور کی صحیح پوزیشن اور اس انقلاب کا صحیح تصور سامنے آئے تو نظر آ جائے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا عظیم انقلاب کہیں اور نہیں آیا تھا۔ یہ انقلاب زمین کے خطوں میں نہیں صرف آیا تھا، اقوام عالم کی تہذیب اور تمدن اور معاشرت اور معیشت، حتیٰ کہ قلوب کی دنیا کے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا تھا۔ عظیم انقلاب تھا یہ جو آیا گیا، اور ہسٹری کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے حضور کی بعثت کے بعد۔ تاریخ کا ایک نیا دور ہے جو شروع ہوا ہے، اور وہ دور چلا آ رہا ہے اب تک۔ تو یہ جو انقلاب عظیم تھا یہ تھا الساعت، قرآن کریم نے جسے کہا ہوا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خود انجیل میں جیسی کچھ بھی وہ آج ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بیانات پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا، اور جس انقلاب کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں وہ متشکل ہوگا، وہ قیامت خیز انقلاب ایک ہوگا۔ یہ چیزیں آج کی انجیل میں بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی اسے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر ہی نہیں سکتے تھے عیسائی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ آنے والا دور انقلاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے ہاتھوں پھر یہ انقلاب آئے گا۔
بہرحال یہ اسات وہ انقلاب عظیم تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آنا تھا، اور جس کی پیشین گوئیاں پہلے پیغمبروں کے ہاں وحی کے ذریعے سے موجود تھیں کہ قرآن کریم کی روح سے یہ سلسلہ وحی خدا کی طرف سے دیا ہوا دین شروع سے آخر تک اصولی طور پر ایک ہی چلا آ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ کہا اب آگے کہ وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے آ کے قوم سے کہا، اب یہاں لفظ ہے حکمت، کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں۔ اب حکمت کا ہمارے ہاں بھی عام طور پہ تصور، اگر وہ حکیم بمانے طبیب نہ لیا جائے، اب تو حکیم طبیب کو ہی کہتے ہیں، بلکہ یہ طبیب اپنے ساتھ طبیب کا لفظ نہیں لگاتے، یہ ہر طبیب حکیم ہی کہلاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو پھر حکمت فلسفی کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس جہت سے قرآن کی یہ آیتیں جہاں حکمت آیا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا وزڈم ہی کیا گیا ہے۔ اب یہ تصور کیجئے کہ رسول کے متعلق، خدا کے انبیاء کے متعلق یہ اگر ہو، وہ کہیں کہ میں وزڈم لے کے آیا ہوں، فلسفی لے کے آیا ہوں، تو وہ تو خالص ایک ذہنی اور دماغی چیز ہے۔ فلاسفر تو خدا کی طرف سے کوئی علم نہیں پاتے، فلسفی کے تو خود معنی ہوتے ہیں وزڈم کے ساتھ تعلق۔ تو حکمت کا ترجمہ اگر وزڈم کیا جائے یا اپنے ہاں بھی حکمت کے معنی دانائی یا عقل مندی لیا جائے، تو اس سے تو فلاسفر مقصود ہوں گے، خدا کی وحی تو نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اصطلاحات یا اس قسم کے مخصوص الفاظ کے غلط تراجم سے کتنے غلط تصورات ذہن کے اندر آتے ہیں، اور وہ دین اور نبوت کی حید کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ وزڈم تو ہر فلاسفر، ہر عقل مند کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کی ذاتی ہوتی ہے، فکری ہوتی ہے، ذہنی دماغی ہوتی ہے۔ نبوت تو اس سے بالکل الگ شے ہوتی ہے، اس میں تو صاحب حکمت کی اپنی فکر اور اپنی حکمت کا شائبہ تک نہیں ہوتا، خالصتاً خدا کی طرف سے عطا شدہ ایک علم ہوتا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہی قرآن کریم نے حکمت کو بھی منزل من اللہ قرار دیا ہے۔ میں ایک آدھ حوالہ ہی پیش کروں گا، ویسے تو سارے قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے کتاب اور اس کے ساتھ کتاب کی حکمت منزل من اللہ عطا ہوتی تھی، قانون اور قانون کی غرض و غایت، اس کا مقصود و مطلوب، اس کا منتہا، وہ نتائج جو اس قانون نے پیدا کرنے تھے، خدا نے یہ دونوں چیزیں وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو دی تھیں۔ اسی لیے حکمت کو بھی اس نے منزل من اللہ قرار دیا ہے۔ ایک ریفرنس لے لیجئے 17/39، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ وہ حکمت ہے جسے خدا نے اپنی طرف سے اے رسول تجھ پر نازل کیا ہے۔ جسے تو حکمت تو منزل من اللہ ہوئی، یہ ایک فلاسفر کی وزڈم نہیں ہے، یہ فکری چیز نہیں، یہ وہی ہے۔ تو جب ہم حکمت کا لفظ نبی یا نبی کی کتاب کے متعلق استعمال کریں گے تو یہ حکمت اس حکمت سے بالکل الگ، مختص، منفرد ہوگی جسے ہم ایک فلاسفر یا عام داناؤں کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اقبال نے اسی لیے حکمت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک دانش برہانی، ایک دانش نورانی۔ انہیں تو اصطلاحات پہ بڑا ابوت ہے۔ تو دانش برہانی تو وہ ہے کہ جو
آرگومنٹس کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے، برہان دلائل کو کہتے ہیں، اور یہ وہ وزڈم ہے جو عام دنیاوی فلاسفرز کے پاس ہوتی ہے۔ اور دوسری حکمت کو انہوں نے حکمت نورانی کہا ہے، جو وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کو حاصل ہوتی یا ملتی تھی۔ تو اس لیے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انبیاء کرام کے متعلق حکمت کو منزل من اللہ کہا جائے گا تو وہ وحی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا وحی کے اندر۔ غایت اس کی کیا تھی؟ قرآن کی طرف سے جو وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یہ قوم بنی اسرائیل میں سے خود بھی تھے، اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف، جیسے متی میں انجیل میں آیا ہے، ان کا دائرہ اپنی قوم کے ہی اندر تھا۔ یہ عالمینی رسالت جو ہے وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت نے بروئے کار رہنا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نبیوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیجئے، ان کا ایک بیٹا تو حجاز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آ کے بس گئے تھے، دوسرا بیٹا آپ کا اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کی شاخ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اس کے بعد آگے جو اولاد چلی ان کی، تو یہ اولاد تو ذریت ابراہیمی ہی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے چلنے والی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہی کہلایا۔ تو یہ بنی اسرائیل تو چلے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یا بالتخصیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں سے یہ چلے آ رہے تھے۔ یہودی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو شریعت موسوی ملی ہے تو وہ یا تو میرے ہاں وہ شعلہ نہیں برق طور میں میرے ہاں یہ ساری تفصیل ان کی دی ہوئی ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، تو یہ یہودی اس اعتبار سے کہلائے تھے، اپنی جوڈائزم جو ان کی یہودیت ان کے ہاں کی جو تھی، مذہب ان کے ہاں جو تھا، اس کی بنا پر یہودی کہلائے، ورنہ یہ بنی اسرائیل تو اس جہت سے کہلاتے چلے آ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بنی اسرائیل کی شاخ کوئی لے لیجئے تو انبیاء کرام ان میں آتے رہے، ہر نبی خدا کا وہی پیغام لاتا رہا جو باقی انبیاء کو ملا تھا۔ ذرا پنکھے کو موڑ دیجیے۔ معاف رکھیے۔ وہی پیغام وہی تعلیم لے کے آتا تھا، اور اس کے بعد اس کی امت، اس کے متبعین اس میں اختلاف پیدا کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے، اختلاف، تفرقہ، فرقہ بندی دین کی جڑ کاٹ دیتی۔ امت میں اختلاف یا فرقہ پیدا ہو تو دین باقی رہتا ہی نہیں۔ قرآن بلفظ صحیح اسے شرک کہتا ہے، رسول سے کہتا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اختلاف کو وہ خدا کا عذاب قرار دیتا ہے۔ ہاں جی، کہا اس نے یہ ہے کہ یہ جو ایک نبی کے بعد جب اس کی نام لیوا امت اختلاف پیدا کر لیتی تھی، فرقے پیدا کر لیتی تھی، افتراق پیدا کر لیتی تھی، تو دوسرا رسول آ کر ان اختلافات کو، اس تفرقے کو مٹاتا تھا اور پھر انہیں امت واحدہ بنا دیتا تھا۔ ایک قوم، ایک امت جس میں کوئی اختلاف اور تفرقہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلی چیز وہ یہ کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ جو امت واحدہ بنتی تھی، اس میں پھر وہ دین کو متشکل کرتا تھا، ایک عملی نظام کی شکل دیتا تھا۔ یہ تھا رسالت کا فریضہ۔ نبوت تو خدا کی طرف سے وہی پانے کا نام ہے،
اور رسالت اس وحی کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کرنے کا نام جو امت واحدہ طے کرتی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ خصوصیت ہی یہ ہے، پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے جو دین کی علمبردار ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تفرقہ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس میں تو سورہ توبہ کے اندر جو مسجد زرار کا قرآن نے واقعہ اسی لیے خاص طور پہ بیان کیا ہے کہ تفرقے کی اور شکل تو ایک طرف رہی، مسجد بھی اس لیے بنانا کہ وہ کسی خاص فرقے کی ہو۔ قرآن نے اس کو کفر قرار دیا ہے، ایسی مسجد کے متعلق کہا ہے کہ وہ پناہ گاہ ہے خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے۔ حضور سے کہا گیا کہ اس مسجد میں قدم تک نہ رکھنا تم نے، یہ مسجد بمائے ان کے جنہوں نے اسے بنایا ہے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ اور اس مسجد کو اس بنا پر کہ خدا نے اس کے متعلق یہ کہا تھا، حضور نے صحابہ کو بھیج کے مسجد کو گرا دیا، جلا دیا۔ تفریقم بین المومنین لکھا ہے قرآن نے کہ یہ مسجد یہ کرے گی تو یہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا، دین کے اندر امت میں تفرقہ نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ یہ فرقہ بندی تو یہ چیز ہے۔ مسجد بھی اگر اس بنا پہ ہے کہ وہ منسوب ہو رہی ہے، ایک فرقہ پیدا کر رہی ہے، تو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کفر ہے، رسول سے کہا گیا ہے کہ جا کے اس میں قدم نہ رکھنا، حضور نے اس کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا اس مسجد کو۔ دین اس چیز کا نام ہے، یاد رکھیے۔ یہ فریب نفس ہے ہمارا، جو اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ دین باقی رہتا ہے، مذہب باقی رہتا ہے، دین نہیں باقی رہتا۔ فرقے مذہب میں ہوتے ہیں اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ خدا سے نہ خدا کے رسول سے۔ دین کہا یہ ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں، اس وحی کو اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کی وضاحت کر دوں۔ خدا کی طرف سے جو کتاب ملتی تھی، اس کتاب کا پہلا مقصد یہ بتایا جاتا تھا کہ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر ان کو وہ مٹا دے۔ اختلاف مٹانے کا طریقہ ہی قرآن نے یہ بتایا تھا۔ بے شمار آیات اس کے متعلق قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کے ذریعے سے ایک امت واحدہ پیدا کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ان کو حکم دیا گیا۔ یہ خدا کی کتاب کو انفرادی طور پہ نہیں، جمیعاً اجتماعی طور پہ سب کے سب اکٹھے ہو کر مل کر اس کو پکڑو اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ یہ تھا اس امت کے متعلق جو کہا گیا اور یہ کر کے دکھایا حضور نے۔ اب یہ کہ کبھی کسی بات میں اگر تم میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، آراء کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اگر وہ اختلاف ہو جائے اور اس کو علی حالہ ہی رہنے دیا جائے تو وہ اختلاف تو بڑھ جائے گا، خلیج بڑھ جائے گی اختلاف کی، اس پہ تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اس کو وہیں مٹا دیتا ہے قرآن۔ اب اختلاف اگر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اختلاف آراء ہی سے ہی آپس میں ڈسکشن کے زمانے میں سے ہی اختلاف ہو جاتا ہے، کیسے اختلاف مٹے؟ 42/10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اگر کسی معاملے میں تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ سے لیا جائے گا۔ یہ ایک محکم اصول قرآن نے بیان کر دیا، پختہ طریق بیان کر دیا اختلافات کو مٹانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے لیا جائے۔ اب اس کے بعد جناب وہ تو پوچھے نہیں کہ بھائی جب فرقہ بندی کو محکم رکھنا ہو تو کس کس قسم کے پھر ان کو دلائل کیا کہا جائے گا، حجتیں جنہوں نے کہندے ہو تسی کہ جی وہ قرآن کی طرف ہی آ گیا، قرآن کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر کیا کیا گیا؟ جی ہاں، قرآن نازل کرنے والے خدا نے یہ کہا تھا کہ اس کے
منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات ہے نہیں۔ قرآن اگر ایک کسی معاملے میں دو اختلافی باتیں بطور ان کے دیتا ہے تو وہ منزل من اللہ نہیں رہتا۔ نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا، پاپے گنڈے کی مشینری اتنی وسیع ان لوگوں کے پاس موجود ہے، کیا کہا جائے؟ عام طور پہ بڑی بے باکی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیے، وہاں سے اختلافات رفع ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتا۔ قرآن کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے اختلاف ملتا ہے، خدا نہیں کہتا۔ اور اس کے بعد جب پھر اگلی بات کہ جی اگر قرآن کی طرف آنے سے بھی اختلاف نہ مٹ سکے تو چلیے قرآن بھی ایسا ہے کہ جو اختلاف مٹا نہیں سکتا۔ خدا کا دعویٰ جو ہے معاذ اللہ غلط، اور اس کی روح سے یہ اگلی چیز کہ جی وہ اگر دو اختلافی تعبیریں دے، وہ جی قرآن نے جو کہا کہ پھر وہ من جانب اللہ نہیں رہتی کتاب، اگر وہ اس طرح سے اختلافی چیزیں دے دے تو کس سے کہے جائے اور کیا کہا جائے؟ ابھی بات آ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس لیے آیا ہوں، یہ وحی لایا ہوں کہ تمہاری اختلافات کو مٹا دوں۔ فاتقوا اللہ، خدا کے احکام کی نگہداشت کرو، واطیعون، اور اس کا عملی ذریعہ یہ ہے انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر نہ اس کو لو، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے اور وہ خدا کا رسول تھا، اس کی اطاعت کرو آپ۔ تو عملاً بھی ایک وحدت پیدا ہو گئی۔ جب آپ ایک مرکز کی اطاعت کریں گے، ایک قانون کی اطاعت کریں گے تو اختلافات مٹ جائیں گے۔ چھوٹا سا بھی ایک قانون جب ہے کیپ ٹو دی لیفٹ، بائیں طرف چلو، تو آپ دیکھیے چونکہ ایک اتھارٹی موجود ہے مملکت کی، اس کا ایک قانون موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اختلاف پیدا ہوتا ہے جہاں ہڑبونگ مچتی ہے۔ امام کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کی ایک آواز پہ اٹھتے ہیں، ایک آواز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی مسجد میں وہی نمازی جب وہ فرض کے بعد فرضوں کے بعد جب امام آگے نہیں رہتا باقی نماز پڑھتے ہیں، ساری مسجد اختلافات کا ایک منظر بن جاتی۔ کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سلام پھیر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی سامنے سے پھر رہا ہے۔ وہی مسجد کا صحن جو اس سے پیشتر ایک جنت نگاہ تھا، باہمی اتفاق کا، باہمی ائتلاف کا، وہی مسجد، وہی نمازی انتشار و افتخار کا ایک نقشہ بن جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک امام نہ رہا۔ ہزار برس سے یہ امت بے امام چلی آ رہی ہے۔ یہ سارے اختلافات اس کی وجہ سے۔ امام قانون کی جہت سے کتاب کو بننا تھا، خدا کی کتاب کو، محسوس طور پر اسے خلافت کا مرکز جو تھا اسے بننا تھا، اس کا مرکز محسوس، اس کی ہدایت، کیپ ٹو دی لیفٹ کی ہدایت تو آپ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا گیا تو وہ سپاہی پکڑ لے گا، اختلاف نہیں پیدا اس میں کرتے۔ لیکن یہی جو اس قانون کی یوں اطاعت کر کے آپس میں وحدت پیدا کرتے ہیں، یہی سارے جب مسجد میں چلے جاتے ہیں مختلف مسجدوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی عبادت میں اختلاف، مذہبیت کے اندر تفرقہ۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے اختلافات مٹا دوں، اور وہ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے میں مٹاؤں گا۔ اور یہاں ہم نے ایک آیت کم از کم یہ دیکھی، 20 ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب اسی لیے آیا ہے کہ تمہارے اختلافات مٹا دے، تم میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دے۔ یہ ہوگا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ کہا انہوں نے۔
کہ یہ قانون جس کی عطایت سے وحدت پیدا ہوگی ہم میں، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، اسی کی محکومیت اختیار کرو، فاعبدوہ۔ جب آپ لا کی اوبیڈینس کریں گے، قانون کی اطاعت کریں گے، تو پھر اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ فاعبدون کے معنی یہ تھا، عبادت کے معنی محکومیت اختیار کرنا تھا خدا کی، تو محکومیت جب ایک قانون کی اختیار کی جائے گی اس میں تو اختلاف ہو نہیں سکے گا۔ لیکن یہاں جب یہ کچھ ہوا، عبادت کا ترجمہ پرستش کر لیا، اسی کی پرستش کرو، تو اب پرستش تو پھر ہر ایک اپنی اپنی نماز کے مطابق کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مساجد صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، لا تدعوا مع اللہ الہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ ملا۔ یہاں کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مسجد ہو، یہاں ہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد غوثیہ، رضویہ، رضوانیہ، یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ کسی دوسرے اس جو اختلاف رکھے اس مسلک سے اس کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مسئلے ہیں ان کے یہاں کے کہ وہ نماز پڑھ لے تو مسجد اول تو اس کا فرش اکھیڑ دینا چاہیے، ورنہ دھو تو ضرور لینا چاہیے۔ نماز پڑھنے والا کوئی شرابی آگے کھڑا نہیں ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ عبادت کا مفہوم وہی محکومیت رہتا تو آپ دیکھتے، اس کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے تھا، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے تھی، اس کی اطاعت ہونی چاہیے تھی، جو اس کے خلاف ورزی کرتا اسی وقت سپاہی ہتھکڑی لگا لیتا، عذاب علیم۔ یہ بیچ میں سے گئی بات، دین بنا انفرادی مذہب، اب اس کے اندر ہر فرد کا مذہب الگ الگ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اس نے کہا تھا صراط مستقیم تو ایک ہی ہوتی ہے عزیزاں نمان، پگڈنڈیاں تو مختلف ہو سکتی ہیں، شاہراہ ہائی وے جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے۔ سارے قرآن میں صراط جو ہے وہ واحد ہے، سیدھا قائم راستہ جو ہے یہ ہے کہ اختلاف مٹ جائے۔ کہا اس کے بعد وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، اور جو ہوتا چلا آ رہا تھا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کی امت میں بھی آپس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، اب اس کے بعد ان کی تباہی آئے گی اس اختلاف کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد تو پھر بھی ابھی وہ ایک گنجائش تھی ایک آنے والے کی، جس نے آ کر پھر اختلافات مٹانے تھے، اسی لیے کہا حل ینظرون الا الساعۃ، دیکھیے یہ الساعۃ یہاں آیا، یہ لوگ جو اتنا ان سے کچھ کہا گیا ہے کہ اختلافات باہمی انسانیت کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اتفاق اور وحدت ہی وہ چیز ہے جس سے کہ انسانیت پرورش پاتی ہے، تباہ ہو جاؤ گے، لیکن وہ اس سے نہیں مانے۔ تو کہا کہ اب یہ اس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں در حقیقت، جو آئے گا اور پھر وہ یہ وحدت پیدا کرے گا۔ ان تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ مگن رہیں اپنی اس حالت کے اندر اور کہیں گے او نہیں، کون ہے ہمیں الٹا دینے والا، کہ اس میں ورثہ ہے اتنا کہ اس جو ہماری روش زندگی ہے اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف پیدا کر دے، کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ کیسا کہ یہ اس ظام باطل میں، اس سیلف ڈیسیپشن میں، اس فریب نفس میں مبتلا، کہیں گے دیکھیں ہم لا یشعرون، کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے، کہ اگر عقل و فکر اور شعور سے یہ کام لیں تو نظر آ جائے ان کو کہ تباہی آ رہی ہے ہماری، لیکن مذہب تو عقل و فکر سے کام لینے ہی نہیں دیتا، وہ تو جذبات پہ چلتا ہے۔ کلو عزم بما لدیہم فرحون، ایک امت کے کئی ٹکڑے کر دیے، ہر فرقہ مگن ہے اس بات میں کہ میں حق پر ہوں، باقی سب باطل پہ ہیں۔ لا یشعرون، شعور کی سطح، کانشیس سطح کے اوپر، کانشیسنس کی سطح کے اوپر نہیں بات یہ سوچتے، جذبات کے تابع یہ چلتے ہیں۔ وہ الساعۃ، اب دیکھیے وہی الساعۃ کا لفظ یہاں آ گیا کہ یہ کیا اس کا انتظار کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے عزیزان ایمان، اگر یہ چیز جو یوں ہی لے گئی ہے
کہ وہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی، ساتھ کے معنی قیامت، پھر اس وقت یہ لوگ آئیں گے، انبیاء کرام یا آسمان سے نازل ہونے والے، یہ سب کچھ، یعنی اس وقت جس کے بعد نہ زمین رہنی ہے، نہ آسمان رہنا ہے، نہ پہاڑ رہنے ہیں، نہ انسان باقی یہاں رہنے ہیں، تو اس وقت انہوں نے آ کے اگر ان کے اختلافات مٹائے بھی تو کس کام کے؟ پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد، وہ پھر تو رہنا ہی نہیں کسی نے۔ وہ اتفاق جو ہے وہ تو اب بھی ہو جاتا ہے، قبرستان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے، کبھی کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہوتی، وہ جھگڑتے ہی نہیں آپس میں، کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، سارے تفرقے مٹ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بڑے پیمانے کے اوپر اس پوری دنیا نے قبرستان بن جانا ہے جسے قیامت یہ کہتے ہیں، تو اختلافات مٹے بھی تو کام کس آئی وہ بات؟ بالا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، ابھی ہے اس کی توقع، سانس باقی ہے مجھ میں، تو آ جا تو مجھے زندگی مل جائے گی، پاس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد، جب آخری سانس بھی میرا ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں، تو تیرا آنا میرے کس کام آئے گا؟ اسات وہ عظیم انقلاب تھا حضور کی زبان سے آیا۔ کیا بات، اس انقلاب عظیم کی کیفیت۔ کہا کہ یہ موجودہ آپ تمہارا جو معاشرہ ہے، معاشرہ میں آپس میں تعلقات کی نوعیتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ کسی اشتراک ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ رشتہ داریوں میں تو کسی قسم کا انسان کا اپنا اختیار ارادہ ہوتا ہی نہیں۔ چاچے دا پوت بھرا، پیو دا بھرا چاچا، انہیں پوچھیا سی بھی تینوں تو یہ چاچا تیرا بنا دئیے دا، وہ تو چاچا ہی سی۔ ہزار کہیے، آپ کہیے کہ نہیں صاحب میرا چاچا نہیں، وہ تو چچا ہے، وہ چچے کا بیٹا جو ہے وہ تو چچے کا بیٹا ہے، اختیار ہی کوئی نہیں۔ آپس میں یہ جتنے بھی اضافی رشتے دنیا کے ہیں، کاروباری رشتے، کاروبار کیا جاتا ہے، دوستیاں بھی اگر پر مبنی نہیں ہیں، الف بین قلوبکم قرآن کہتا ہے، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ جو تعلق ہے جسے آپ دوستی یا مودت کہہ لیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ آپ کا نظریہ زندگی، وہ ایمان جو ہے مشترک ہے دونوں میں، یہ تعلق قائم رہے گا۔ اگر دوستی بھی اس بنا پہ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے پھر دوستیاں ٹوٹتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو وہ بڑی صحیح بات ہے، وہ پنجابی کی ایک بات آئی، میری لگ دی کسے نے نہ دیکھی تے ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا، وہ ٹوٹن دے بعد تے وہ اس طرح نال باں باں کرتے پھر دے ایک دوسرے کے خلاف، اس سے کوئی دشمن بھی اتنی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفت نہیں کرتا جتنے یہ دوست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ بعض مفادات کے بنا پر، بعض تعلقات کی بنا پر، کچھ جذباتی طور پر یہ ہوتی ہے۔ جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، وہ مفادات ختم ہو جاتے ہیں، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اسی دن یہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس انقلاب عظیم کے بعد جو باہم افراد جو ذرے ایک چٹان بنتے ہیں، وہ یہ چٹان بننے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ نہ تو رشتہ داری ہوتی ہے جس پہ کوئی انسان کو اختیار نہیں، نہ کاروباری ذہنیت ہوتی ہے، نہ مفاد پرستی کی بنا پر آپس میں دوستی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سطحی جذبات کی بنا پہ بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔
یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور وہ ہم آہنگی جو ہوتی ہے انسان کے قلب و نگاہ کی، ان سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے محکم دوستی جسے آپ کہیں گے۔ اس سے امت بنتی ہے۔ قرآن نے وارن کر دیا تھا، اس کے لیے بھی بہت سی آیات ہیں۔ بہرحال ایک آدھ آیت تو میں پیش کر دیا کرتا ہوں حوالے کے لیے، ریفرنس کے لیے۔ آپ کہیے شیخ صاحب پنکھا پھر پرے ہٹ گیا، ذرا سا یوں کر دیجیے گا، پنکھا پھر ذرا پرے ہٹ گیا۔ 9/24 بڑی عظیم آیت ہے سر۔ اور دنیا بھر کے تعلقات ایک طرف، یہ ایک تعلق جو ہے خدا کا ایک طرف۔ کیا کہا ہے اس نے؟ خوب کہتا تھا، زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کوئی غم نہ ہوگا۔ زمانے بھر کے تعلقات کے وجود اور ایک یہ تعلق ہوگا، پھر کوئی تعلق اور نہیں رہے گا۔ قرآن کی آیت سنیے، خدا کرے کہ اتنی سی عربی تو آپ کہیں جان ہی لیں، ترجمے میں وہ بات کہاں آتی ہے؟ قل ان کان آباؤکم 9/24 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دو کہ جو ایک امت بننے کے لیے آئے ہیں، کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں اور خاوند، تمہارے اہل خاندان، تمہاری مال و دولت جو تم اس طرح سے حاصل کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے سے ہر وقت تم خائف رہتے ہو، تمہارے یہ محلات جو تم نے بڑے چاؤ چونچلوں سے بنائے ہیں، جو تمہاری مرضیوں کے مطابق ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں گنی گئیں۔ غور کیجئے، کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی اس میں۔ یہ تمام چیزیں کہا کہ احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے لیے خدا اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز اگر ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہاں کہ خدا کا عذاب آ جائے تم پر۔ دیکھتے ہیں امت کس طرح سے بنتی ہے، یہ ذرے چٹان میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس کے راستے میں حائل ہو گئی، ایمان کی بنیادوں کے اوپر جو آپ کا رشتہ قائم ہوا ہے، اس کے راستے میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حائل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد بڑی جامع بات ہے کہ ہم تفصیل سے کھول کے کیا بتائیں تمہیں۔ پھر اس کے بعد بس یہ سوچ لو کہ پھر ذرا انتظار کرو خدا کے فیصلے کا، جب وہ آیا کرتا ہے تو تم پوچھو نہیں کیا ہوا کرتا ہے۔ پھر اتنی بات تو ضرور ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ ایسا جو ان کی جو یہ ترجیحات ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی غالب آ گئی اس جذبے کے اوپر، یہ فسق ہے، یہ ایسا کرنے والے فاسق ہیں، یہ لوگ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر غالب آ گئی تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
یہ تو ہر ایک کی طرف سے کٹ کے ایک کا ہو جانا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. ہر نماز سے پہلے جب نیت ہم کرتے ہیں عزیزان من تو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے. کبھی نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہیں, کس نے یہ کہا تھا, کب کہا تھا, کیوں کہا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہے, کہنے والا تھا وہ مورث اعلیٰ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, معمار کعبہ, جس کی ساری زندگی اس کی ایک عملی تفسیر ہے. باپ سے شروع ہوا ہے, اس سے کہہ دیا کہ اگر تو اللہ کا نہیں ہے تو میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. بادشاہ سے کہہ دیا, اس کے نمرود جیسا بادشاہ عزیزان من نام سے تھرتھری آ جاتی ہے آج بھی. اس سے جا کے کہہ دیا کہ تیرا اختیار کیا اور تیری بادشاہت کیا لیے پھرتا ہے. پوری کی پوری قوم سے یہ کہہ دیا کہ تم تو تباہی کے جہنم میں جانے والے ہو, میں تم میں سے ہوں نہیں. اندازہ لگا لیجیے. اپنے ذہن میں, اپنے تصور میں یہ بات آئی کہ خدا کے راستے کے اوپر بیٹا بھی قربان کر دینا چاہیے, بیٹے تک کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ خدا کا ایک گھر جسے کہتے ہیں وہ ایک قائم کیا, ایک مرکز قائم کیا توحید کے لیے. مرکز ایک ہو تو وحدت پیدا ہو جاتی ہے, پیدا کیا. اس کے بعد اپنی اولاد کے متعلق یہ کہا وَمَن تَبِعَنِي فَهُوَ مِنِّي, جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اس طرح سے وہ میرا ہے, جو یوں نہیں چلے گا وہ میرا نہیں ہے. اس مقام پہ پہنچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں ساری دنیا سے کٹ کر صرف ایک کا ہوتا ہوں, اپنا رخ ایک کی طرف کرتا ہوں. جب آپ ایک کی طرف رخ کریں گے عزیزان من تو باقی سب کی طرف سے رخ موڑنا پڑے گا. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اگر ایک کی طرف منہ کریں تو باقیوں کی طرف بھی آپ کا منہ ہو, پھر نہیں رہتا یہ چہرہ باقیوں کی طرف. وہ چہرے منافقت کے ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں اس طرح سے, وہ گتے کے چہرے کہ جو ہر طرف لگ سکتے ہیں. انسان کا چہرہ ایک وقت میں ایک ہی طرف لگ سکتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, حنیفا ناک کی سے جانے والا, چلتے ہوئے ادھر ادھر جو نہ تکے اس کو کہتے ہیں. یہ میں جانا تو ایک طرف, قدم اٹھانا تو ایک طرف, میں تو تکتا بھی نہیں ہوں راستے میں کسی دوسری طرف. میں آیا تیری طرف, یہ پوزیشن اختیار کرتے ہوئے, یہ ہے میرا مسلک. میں تیری طرف آیا, اور جب یوں آتا ہوں میں تو پھر کہہ سکتا ہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں. دیکھا مشرک کون نہیں ہوتا. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا, اور یہ ہے جو ہم سبھی فرمایا گیا. نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے عزیزان من رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. یہ الفاظ باقی رہ گئے, یہ رسوم باقی رہ گئی, ان کا تو مقصد ختم ہو گیا. یہ جو زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے ساری دنیا کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے, اس کی طرف نہیں ہوتا جس کے متعلق یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میرا رخ تیری طرف ہے. اس کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی طرف ہو تو باقی کسی کی طرف رخ رہ ہی نہیں سکتا, حنیف نہیں ہو سکتا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. کہا اس انقلاب کے زمانے میں یہ کیفیت ہو گئی. جتنے یہ اور تعلقات ہیں سارے کے سارے کٹ جاتے ہیں, تعلق صرف ایک باقی رہ جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے خدا پر ایمان کا تعلق. جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں. متقین, خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنے والے متقین, ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا ہے کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ہاں, یوں زندگی بسر کرنے والوں, تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا, تمہیں کوئی حزن نہیں ہوگا. قرآن نے ہر مقام پہ یہ دونوں چیزیں کہی ہیں. خوف بیرونی خطرات سے مامون ہونے کا, بیرونی خطرات سے ہوتا ہے,
حزن دل کی دل گرفتگی، افسردگی، پژمردگی، پریشان خاطری کو کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاشرہ؟ اور یہ پھر وہ جنت ہم نے وہیں اٹھا دی۔ جب اس قسم کا یہاں ہم دین مذہب سے بدل لیں گے کہ فرقوں کے متعلق ہی یہ کام ہوگا کہ فرقے میں وہ ایک کے ساتھ نہیں رہا تو وہ گیا، اس کا مذہب، اس کا دین ختم ہو گیا، تو اس میں تو جہنم ہوگا۔ جی پانی پینا ٹھیک ہے، تو آڈا کہ میرا شکریہ۔ خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہم کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ کامیاب مملکت، سلطنت وہ ہوتی ہے جو اطمینان دلا دے کہ کوئی باہر کا حملہ آور، کوئی کسی قسم کا تم پہ خطرہ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہم نے انتظامات کر لیے ہیں، ڈیفنس کے پورے انتظامات ہیں، جتنے یہ انتظامات باہر کے خطرے کو روکنے کے ہوتے ہیں اتنا ہی دل کا حزن بڑھتا چلا جاتا ہے اس ملک کے باشندوں کا۔ کوئی ایسا دل بھی نظر کہیں آتا ہے جس میں حزن نہ ہو کسی قسم کا عزیزان من۔ وہ یہ کرتا ہے بے لوث اخلاص کے پر مبنی دو افراد میں بھی عزیزان من اگر قلبی تعلق کی دوستی ہو جائے حزن مٹ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے دلوں کے اندر وہ جو گلیلے بن جاتا ہے نا، ایک غلوں کا لفظ ہے قرآن میں، اس قسم کی چیزیں وہ پنجابی جو ساتھ وہ کہتے ہیں گلیلا بن گیا ہوگا، گلیلا وٹیا، وہ جو اس طرح سے مٹی کا وہ جو وہ کمان میں رکھ کے وہ چلاتے ہیں، وہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا گول ہوتا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اگر کچھ رکھا ہوا ہو تو وہ ہوتا ہے غل، جسے قرآن کہتا ہے کہ جنتی معاشرے کی پہلی سمبل نشانی یہ ہوگی کہ ان کے قلوب میں ایک دوسرے کے خلاف وہ گلیلا وٹیا ہے کوئی نہیں ہوئے گا، وہ ٹوٹ جائیں گے، راز ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تبل السرائر، کوئی راز بھی ایک دوسرے کا مخفی نہیں پھر رہتا اس کے اندر۔ اگر راز الگ ہوں تو راز الگ ہوتے ہیں نا، جب غرض ایک ہو جائے، مقصد ایک ہو جائے تو پھر تو راز آپس میں رہتا ہی نہیں ہے، پھر تو راز رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ شرط یہ بتائی، وہ جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، آمنو یہ تو ہو گیا، ایمان ہو گیا، وہ اتنی شرط ہی نہیں ہے، یہ تو ہے اس چیز کی صداقت کو ایکسیپٹ کر دینا۔ ہاں صاحب میں مانتا ہوں، یہ صحیح بات ہے، میں مانتا ہوں کہ قانون اس مملکت کا یہ ہے کہ ٹو دی لیفٹ، یہ تو ماننا ہے صرف۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ قانون ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، کیپ ٹو دی لیفٹ، اور چلے وہ رائٹ کی طرف، اور عام طور پہ وہاں جو چوراہے کے اوپر دور سے دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ لال پگڑی والا ہے تو پھر تو آپ کیپ ٹو دی لیفٹ، پھر تو آپ مسلم ہوتے ہیں، اور نظر آئے پہ وہ نہیں ہے تو یوں جاتے ہیں۔ آمنو تو اس وقت بھی آپ ہوتے ہیں، وہ تمہیں پتہ ہے کیپ ٹو دی لیفٹ قانون ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہے، تو آمنو تو ہو گیا۔ کون سی چیز نہیں ہوئی؟ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، یہ مسلم نہیں رہا۔ دونوں شرطیں ہیں اس جنت میں جانے کے لیے، دونوں شرطیں، قانون کی صداقت پر یقین اور اس پر عمل۔ پھر اب ہمارے ہاں الذین آمنوا تو ہو گیا بھی، ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی مومن ہوتا ہے، وہ الذین آمنوا تو یہ ہو گیا۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، مسلمان نام رکھ دیا، دونوں شرطیں پوری ہو گئیں۔ پیدائشی ہو گیا مومن، اور مسلمان تو قوم ہے ہی، تو دو ہی شرطیں تھیں قرآن نے جو آیت کی تھیں، اور اس کے بعد جو اس کا وہ نتیجہ ہے پھر کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن بھی نہیں ہوگا،
تو اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں وہ دو شرطیں پوری کرنے کے بعد ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی جنت وہاں کی جہنم، اس پر ہمارا ایمان ہے، بنیادی شرط ہے ایمان کی. لیکن ایک چیز ہے، جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنت جہنم والی باتیں قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم، اس دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہتا. اور دین میں یہ چیز یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آگے چلتی ہے. جنتی معاشرہ یہاں قائم ہوتا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے یہاں بھڑکتے ہیں. وہ شعلے باہر نہیں نظر آتے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اس جہنم کی آگ کے شعلے جو دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. کیوں عزیزان من، ہے نا یہ جہنم موجود آپ کے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا آپ کو. یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں اب بتا سکتا کہ جسے جنت قرآن نے کہا ہے اس کی بھی کچھ بات کر دوں. جہنم کی بات تو یہ کی جا سکتی ہے نا. اسی دنیا کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. جنت کے متعلق یا جہنم بعد میں جو آنے والی ہے اس کے متعلق تو قرآن نے کہا مسلو، وہ ہم اس کی مثال دے کے ہم بیان کر سکتے ہیں، تمہیں بتا نہیں یہاں سکتے کہ وہ فی الحقیقت ان ریالٹی کیا ہوگی، تم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر. اسی لیے ہم اسے مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت، اس معاشرے کی روح سے جنت یہاں قائم ہوتی ہے، وہ تو دکھائی جا سکتی ہے. دکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے، وہ جنت قائم کر کے یہاں سے، یہی وہی جنت یہاں تھی. اس سے پہلے کہ جہنم کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس جنت کا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے رفقا. یہ ازواج ہمارے ہاں تو ترجمہ زوج بیوی ہوتا ہے نا، صرف قرآن کریم میں رفقا کو کہتے ہیں، ہم آہنگ ساتھ چلنے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تم اور تمہارے ساتھی. اب یہ انفرادی نہ رہی، میں دوسری جگہ بیان کروں گا. سورہ زمر شاید آگے ابھی آتی ہے، یہ آ گئی تھی، وہ گروہ در گروہ آ چکی تھی. یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعی چیز ہے. وادخلوا عبادی وادخلوا جنتی، یہ ہے میرے بندوں کے ساتھ مل جا اور جنت میں داخل ہو جا، قرآن کہتا ہے. تو ازواجکم کے مارے یہی ہے. اب یہ لفظ ہے یہاں تحبرون، حبر عربی زبان میں ہر خوش آئند چیز کو کہتے ہیں، اور لغت کی روح سے اس کے معنی اچھی موسیقی بھی ہے. لیکن وہ چیزیں جتنی بھی ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے حرام قرار دی ہوئی ہیں، ان کا تو ذکر کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے صاحب. یہ کہنا کہ موسیقی ہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ تو فوراً قدغن لگ جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنی چیز پہ تو لگاتے ہیں. آگے جو ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، کہ وہاں یہ طباق، تشتریاں، پلیٹس، گلاس، پیالے، یہ سونے کے ہوں گے. اب اس پہ نہیں یہ حضرات آتے کہ سونا اور چاندی تو تم یہاں حرام قرار دیتے ہو، تو جنت میں تو یہ بھی ہے. آگے حریر و اطلس بھی ہے جنت میں، یہاں یہ ریشمی لباس جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں مردوں کے لیے. تو اب یہ چیزیں جو یہاں تم اس طرح حرام قرار دیتے ہو، جنت میں وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہی ہوگا. اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں کاٹن کا بھی کوئی ہوگا وہاں لباس، کہ چلو ہم وہی لے لیں اپنے لیے. وہاں تو ہوگا ہی ہے.
عجیب بات ہے عزیزان من، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بات جو میں نے پچھلی دفعہ لکھا تھا، سوچا کرو عزیزہ، سوچا کرو۔ پیمفلٹ بھی آ گیا، شیخ صاحب کہتے ہیں اس میرے مقالہ کا پیمفلٹ بھی آ گیا ہے باہر اسٹال سے۔ سوچا کرو، ایک ہی بات ہے عزیزان من۔ یعنی اسی آیت میں یحبرون کا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی موسیقی بھی ہیں، تو پوچھو نہیں کیا شور مچنا ہی تھا۔ موسیقی کے سمجھنے کے لیے ایک حص لطیف کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں وہ حص نصیب نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنی محرومی کا افسوس کریں، وہ کبا چاہتا بھی سارے کبے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا موسیقی کو حرام قرار دو، ہمارا وید ہی نہیں کھلے گا کہ ان کو اس کی اپریسیشن ہی نہیں آتی۔ وہ کیا شور میں کہہ گیا ہے وہ فیض کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ یہ عزیزان مان وہ جنتی معاشرہ جس کے اندر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، اس سے یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ وہ حدود ٹوٹ جائیں تو پھر تو عزیزان من روٹی کا ایک لقمہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اقوام ہاں، اور سنیے جنت کے اندر کیا ہوگا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ کہا تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جو تم چاہو گے ملے گا۔ آپ کو یاد ہے وہ آیت میں ہمیشہ اس کے بعد پڑھا کر، دوسرے مقام پہ ہے، جو تم چاہو گے، جو تمہاری آرزو ہوگی وہ پوری ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، غالباً 50/35، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی، اور ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا دینے کے لیے۔ کیا بات ہے! ورنہ اگر اتنا جو کہہ دیا جاتا کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا، تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے جو میں ہر بار دہرایا کرتا ہوں، جو خدا نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہنے کی بات وہی ہے کہ تم کیا اور تمہاری خواہشیں اور آرزویں کیا بڑی محدود ہوتی ہیں۔ تم تو اپنے محدود پیمانے کے مطابق ہی مانگو گے نا ہم سے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری ارتقائی منازل میں جب تم نے آگے جانا ہے تو اس سے زیادہ کی ضرورت پڑنی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے وہ بھی رکھ چھوڑا ہوا ہے۔ بچہ تو مٹی کے گھوڑے سے، کھلونے سے، ٹین کے موٹر سائیکل سے خوش ہو جاتا ہے، وہ تو لے دیتا ہے باپ اس کو کہ وہی خوش ہوگا، لیکن ساری زندگی کے لیے وہ ٹین کا موٹر سائیکل نہیں اس کے لیے رکھتا، وہ سچ مچ کی موٹر بھی اس کے لیے رکھتا ہے کہ بیٹا میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ بنا رہا ہوں۔ کیا بات ہے اس دینے والے کا کہ ہماری مانگ اور ہماری آرزوؤں تک محدود نہیں رکھا۔ کہا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اور کیا ضرورت پڑے گی بڑے ہو کر، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، یہ چیز جو ہے جنت نگاہ ہونا کسی چیز کا، بڑی چیز۔ پہلی چیز جو اپریسیشن کی اور تسکین کی ہوتی ہے وہ تو نگاہ سے ہوتی ہے، نگاہ کی لذت۔ لیکن آپ دیکھیے بار بار قرآن یہ کہتا ہے، پہلے تو میں وہ ایک آیت حوالے کے لیے دے دوں جس میں قرآن نے کہا ہے کہ سارے وہاں کی جنت کے بیانات سارے تمثیلی ہیں۔ مثالی طور پہ ہم نے کہا ہے 13/35، مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جو وہاں کی جنت کا وعدہ ہم نے کیا ہے اس کی مثال یوں سمجھو، اور پھر اس کے بعد سب کچھ کہا ہے۔ تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذل، پانی بہہ رہے ہیں درختوں کے نیچے، پھلدار درخت ایسے ہیں جو پھل کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا سایہ ختم ہوگا نہ ان کے پھل ختم ہوں گے۔ مثل الجنت، مثال اس کی یہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہاں یہ جو کہا ہے تلذ الاعین، اس کے نگاہ کی تسکین کا بھی سامان ہے۔
جنت نگاہ اقبال غالب نے جو اصطلاح وضع کی تھی بڑی خوبصورت ہے. جنت یہاں سے ہی اس نے لیا ہے، اور تلذ العینہ سے جنت نگاہ، اور فردوس گوشت تو اس نے تحبرون سے لیا ہے نا. فردوس گوشت جنت نگاہ. اور یہ جو قرآن نے کہا ہے نگاہ کی لذت، یہ بھی بات واضح کر دی کہ اسی دنیا کی مادی لذتوں کو نہ سمجھ لینا. یاد رکھو 32/17 32/17 یہاں تو کہا ہے کہ وہ نگاہوں کی لذت کا سامان، اور یہاں کہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اپنے شعور کی سطح پہ کوئی نہیں یہ بات سمجھ سکتا کہ اس کی نگاہوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہے وہ کیسا ہے. عجیب کتاب ہے عزیزان مان یہ قرآن، بات صاف کرتا چلا جاتا ہے. یہی کی لذت نگاہ نہ سمجھ لینا، وہ مثالی چیز ہے. اور نگاہوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہے یہاں تو تم سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو. وانتم فیہا خالدون. اور اگلی چیز عزیزان مان، یہاں تک تو ہم بہت خوش ہوئے نا، بڑی موج ہو گئی. نہیں، میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے جنت کی اس معاشرے میں بھی وہاں کے معاشرے میں بھی. لیکن اگلی بات ہے ذرا مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گستران باب، یعنی میں کہہ دوں کہ ساری امیداں تے پانی پھر گیا. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں ملے گی، ویسے نہیں مل سکے گی. اسی تے پہلا ہی باہر کڈے گئے نا. اور یہ بڑی عظیم آیت ہے عزیزان مان، جس کو ہر جگہ لکھ رکھنا چاہیے. جنت صرف تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں اس کا وارث بنایا جائے گا، کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طریقہ نہیں. یہ سفارشیں، یہ شفاعتیں، یہ رحم دلیاں، یہ ترحم خسروانہ، یہ نہیں چلنا. اورثتموها بما کنتم تعملون. اس لیے کہ یہ تو بات کچھ اور آگے چلی جاتی ہے. وہ تو ایک اندر کی تبدیلی کا نام ہے جو باہر کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی. جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ جتنے تصورات ہمارے ہاں ہیں نا کہ بہشت فی سبیل اللہ ہم است، بالکل نہیں عزیزان میں. اورثتموها بما کنتم تعملون. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون. یہاں کی جنت، وہاں کی بھی جنت مثال کے طور پر پھلوں کی بڑی کثرت ہوگی صاحب. اس جنت سے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہوں گی کہیں باہر، اسی لیے کثرت ہوگی نا وہاں. فاکہۃ کثیرۃ. اور ان کے متعلق پھر دوسرے مقام پہ یہ بھی کہا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ 50/33. نہ تو انٹرپشن ہوگی اس درمیان میں، اور ایک چیز ہے لا کوئی منع نہیں کرے گا تمہیں کہ یہ کیوں توڑتے ہو پھل. کوئی منع نہیں کرے گا. بکثرت ہو چیز، انٹرپشن بھی کوئی نہ ہو، مسلسل وہ رہنے والی ہو، اور کوئی روک نہ ہو اس کے اندر، جس کا جی چاہے. اور پھر فاکہتاً تو پھل ہی نہیں ہوتا. فقاہات آپ نے دیکھا ہوگا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ چیز وہ ہوتی ہے جس سے دل کو خوشی حاصل ہو. لا ممنوعۃ، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا ایسا. اور اس کے مقابل اس کے دوسری طرف ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے.
عجیب بات درمیان میں یہ آ گئی، مجرم کا لفظ جو یہاں آیا، پھلوں کا ذکر آ رہا تھا، درختوں، پھلدار درختوں کا، جھکی ہوئی ٹہنیوں کا، دانیتن قرآن نے بھی کہا ہے، اتنی جھکی ہوئی کہ تمہارے ہاتھ ہی وہاں تک پہنچ جائیں، اوپر بھی نہ چڑھنا پڑے، دانیتن قریب لا ممنوعتن، کوئی نہ روکنے والا۔ اور اس کے بعد مجرم جہنم میں، عربی زبان میں بنیادی طور پہ جرمہ یا جرم کہتے ہیں دوسروں کے درخت کی شاخ کو کاٹ کے لے جانا، بنیادی طور پہ یہ جرم تھا ان کے ہاں، دوسروں کے ہاں کے پھلدار درخت کو کاٹ کے لے جانا۔ تفصیل اس نقطے کی آپ خود دیکھ لیجیے گا، یہ ہے جرم۔ مجرمین جہنم کے عذاب میں، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اور ایک لفظ عزیزان من، عذاب کی شدت، انتہا جہاں ہو گئی دل کانپ جاتا ہے۔ کہا عذاب کی انتہا یہ ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ گے، مایوسی شدت ہے عذاب کی، فرسٹریشن۔ ابلیس کو اسی لیے اسی سے وہ لفظ نکلا ہوا ہے، بلا ساتھ مایوسی پیدا کر دینے والا ہے۔ یہ ہے سب سے زیادہ عذاب۔ امید کی کوئی کرن بھی کہیں باقی ہو پھر نہیں آدمی مرتا۔ عذاب تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تمہارے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے آ کے اس طرح جہنم میں اور اس طرح سے ان پہ عذاب طاری کریں گے اور ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، انہوں نے یہ جہنم اپنے لیے آپ تیار کیا ہوا ہے، اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں ظلم کیا، ہم تو ظلم نہیں کرتے۔ اگلا ایک لفظ ہے خیر، شاید 15 منٹ میں بات بن جائے، تفصیلی نقشہ وہ نہیں کھینچ رہا، ایک لفظ کہتا ہے عزیزان من جس میں ساری تفصیل آ جاتی ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کے دروغے کو اس نے مالک کہا۔ انسانوں کا کسی دوسرے انسان کی ملکیت بن جانا، اس کا ان کا مالک بن جانا، جہنم کے دروغے کو مالک کہا ہے، کسی اور فرشتے کا نام نہیں، اس طرح سے نہیں بتایا قرآن نے۔ یہ ہے جہنم، انسانوں کا دوسرے انسانوں کی ملکیت میں آ جانا، ان کی ملک ہو جانا، یہ ان کا مالک ہو جائے، ان کا ماسٹر ہو جائے۔ کوشش کروں گا کچھ بات آگے بن جائے۔ تو قرآن کریم نے عزیزان من ملکیت جو ہے کسی انسان کی دوسرے انسان کے اوپر، میں عرض کروں یہ ملکیت اس معنی میں نہ لو جیسے مکان کی ملکیت، جائیداد کی ملکیت ہوتی ہے، یہ خارجی اشیاء ہیں، ان کے اوپر تو تصرف، ان کی ملکیت، پوزیشن، پراپرٹی اس کا ہونا اور بات ہے۔ انسان کا دوسرے انسان کی اس طرح ملکیت بن جانا کس طرح، قرآن نے بتایا ہے۔ اور وہیں سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتا کیا ہے جب کہتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ 36/71 وہ کہتا ہے یہ جو مال مویشی ہوتا ہے نا، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ گدھا، گھوڑا وغیرہ مویشی جتنے ہوتے ہیں، اولم یراؤ انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، یہ جو مویشی دی کیٹل ہیں، انسان ان کا مالک ہو سکتا ہے۔ اب مالک کے معنی آپ سمجھ لیجیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ،
ملکیت کے اندر ایک بات اور آگے کہی، ایک لفظ ہے تسخیر، سخرہ، اس کے معنی ہوتا ہے کچھ کسی سے کوئی کام لینا اپنا، اتنا ہی ہوتا ہے۔ ذللنا ہوتا ہے کسی کو ذلیل کر کے کام لینا اس سے، یعنی وہ چلا بھی جا رہا ہے اور پیچھے سے ڈنڈا بھی مارا جا رہا ہے، اور پھر وہ تو گالیاں بھی دیتے ہیں ساتھ۔ یہ لفظ کا اندازہ لگاؤ کہ تم ان کے مالک ہوتے ہو، ان سے کام بھی لیتے ہو، اور پھر ایسی چیز اس طرح کا سلوک کرتے ہو جیسے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ڈنڈے بھی مارتے ہو پھر اس کو۔ اور پھر ملکیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان پہ سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کھا بھی جاتے ہو ان کو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ، طرح طرح کے منافع ان سے حاصل کرتے ہو تم۔ یہ انعام کے متعلق کہا۔ اگر انسانوں کی کیفیت دوسرے انسانوں کے ساتھ اس قسم کی ہو جائے، اسے کہیں گے ملکیت۔ ملوکیت یہیں سے لفظ نکلا تھا۔ ملک اسی لیے بادشاہ کو کہتے تھے کہ وہ اپنی پوزیشن رعایا کے مقابلے میں یہ رکھتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ وہ انقلاب جو قرآن کی روح سے اس دنیا میں آئے گا، اسے اس نے ایک اصطلاح ہے اس کی، پھر میں عرض کروں، جو بھی ہم میں سے نماز پڑھنے والے ہیں، دن میں کم از کم کوئی 44 مرتبہ تو یہ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، خدا کے متعلق۔ سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں مالک یوم الدین آتا ہے، پہلی چیز آتی ہے۔ یہ یوم الدین کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے 82/17 پہلے لی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا یوم الدین، یوم الدین یوم الدین تم کہتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے تم نے یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ اس یوم کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس معاشرے کی، اس عہد کی، اس دور کی، اس عصر کی کیا ہوتی ہے خصوصیت؟ اتنی اہم چیز تھی، یہ کہا کہ تمہیں کون بتائے کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے، تم کیا سمجھو کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، بڑی اہم بات ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کون تمہیں اور بتا سکتا ہے؟ بس آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یوم الدین کیا ہوتا ہے۔ الدین جس دور کے اندر عملاً متشکل ہوتا ہے، وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا۔ پھر معاشرہ کیسے قائم رہتا ہے؟ انارکی پھیلتی ہے؟ کہتا نہیں۔ والامر یومئذ للہ، اس دور میں حکومت صرف خدا کی ہوتی ہے، اور خدا کی حکومت کی عملی سمبل یا نشان یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا۔ مالک مویشیوں کے ہوتے ہیں، انسان حیوانوں کے مالک ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان کو ہم نے واجب التکریم پیدا کیا ہے، تو کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک کیا ہے؟ اس نے کہا کون مالک ہو سکتا ہے؟ 30 پارے ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کی آخری اناؤنسمنٹ، قل یا ایھا الناس قل اعوذ برب الناس، اعلان کیا الناس کا رب، سامان نشو و نما بہم پہنچانے والا، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی، رب الناس سے جا کے بات ختم کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کو حق حاصل ہے کہ انسانوں کا مالک بنے، اپنے حکم کے تابع ان کو چلائے، اسے حق حاصل ہے، اور یوں یہ الہ الناس بنتا ہے، معبود اور پرستیدہ نہیں،
کہ جس کی پرستش کی جائے، صاحب اقتدار، رب الناس بننے کے بعد ملک الناس بنتا ہے، پھر الہ الناس بنتا ہے، اور وہی صرف بنتا ہے۔ کسی انسان کا وہ یہ دعویٰ نہیں باندھتا کہ انا ربکم الاعلی، یہ تو فرعون کا دعویٰ ہے۔ رزق اس کے قوانین کے تابع ہر فرد کو ملتا ہے۔ تو ملک یا مالک جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو خدا کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ کیفیت انسان اور انسان کی جو انسان اور حیوان کی آپس میں رشتہ ہے، دیکھا قرآن نے خود واضح کر دیا۔ کوئی شائبہ بھی ایسا اگر آ جائے انسان اور انسان میں جو انسان اور حیوان میں ہوتا ہے تو وہ ملوکیت ہوگی عزیزان من، اور ملوکیت ہی تو حرام ہے قرآن میں۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، حکم صرف خدا کے قانون کا چلے گا۔ یا مالکو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس عذاب کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا درخواست پیش کریں گے وہ جیلر کے پاس دروازے پہ جو کھڑا ہے، اس کا کہا کہ اس عذاب سے چھٹکارا ممکن نہیں، خدا سے کہو کہ ہماری موت ہی ہم پہ طاری کر دے۔ اف، موت ہی طاری کر دے۔ لیکن وہ عذاب کیا ہوا جو موت سے ختم ہو جائے؟ کہا تھا وہ تو نا امید ہوں گے اس سے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں یہ آیتیں، لیکن ریفرنس کے لیے پھر دوہرا دوں۔ جہنم کے متعلق قرآن کریم میں 14/17 پہلے یہ لے لیجیے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ ہوئی اس کیفیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان، مریں گے نہیں، موت 14/17 موت آتی دکھائی دے گی۔ دوسری جگہ ہے 27/13 87/13، ستائیس غلط کہا میں نے بھائی جان، 87 87 87/13، چاروں طرف سے موت آتے دکھائی دے گی، مریں گے نہیں، اور کہا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ وہ مردہ ہوں گے نہ زندہ ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل کیا بیان کی جائے گی؟ ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ تم اس کی داستان سرگزشتیں تو بیان کرو گے کہ قیامت میں جہنم ہوگا، یہ ہوگا، یہ نہیں دیکھو گے کہ تم خود اس جہنم کے اندر کھڑے ہو۔ انکم ماکثون، تمہیں تو رہنا ہوگا، اس لیے کہ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہارے پاس الحق آ چکا تھا، تم نے اس الحق سے نفرت برتی، کراہت برتی، سرکشی نہیں، نفرت برتی۔ پہلی قوموں کے پاس تو الحق آیا، کسی طرح سے اس کے بعد وہ الحق محفوظ نہ رہا، پھر دوسرے پیغمبر کے آنے کی ضرورت پڑی کہ وہ پھر اصلی الحق کو اس قوم کو دے۔ عزیزان من، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہمارا چھٹکارا کہاں ہوگا؟ الحق آیا اور الحق قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ دیا گیا، قرآن محفوظ کر دیا گیا۔ اسی لیے حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں، کہ وہ تو آتا تھا الحق کو اپنی اوریجنل فارم میں دینے کے لیے، وہ تو اوریجنل فارم میں موجود ہے۔
کہا یہ گیا ہے ان جہنم والوں سے کہ تمہارے پاس الحق تھا نا، پھر اس پہ چلے تم الحق پہ، اس سے تو تمہارے دل میں کبیدگی پیدا ہو جاتی تھی، اور آپ چلا رہے ہو کہ اس جہنم کے اندر سے کسی طرح سے نکلا جائے۔ ہم نے تو یہ جہنم طاری نہیں کیا۔ الحق سے کبیدگی اور سرکشی اور نفرت کا نتیجہ خود ہے یہ للحق کے کارہون۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کہا یہ لوگ اتنا کچھ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ اپنی حکومت، اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنی مالکیت، اپنی ملوکیت، اسی کے اوپر جمے بیٹھے ہیں اور اس قسم کی تدبیریں محکم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی دراڑ نہ پڑے، اس میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ کہا انہیں بتا دیجئے کہ تمہاری تدبیریں ایک طرف رہیں، ہمارے قانون مقافات عمل کی تدبیریں بڑی محکم ہوتی ہیں، حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کہا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے، وہاں سازشیں کریں گے تو پھر تو کوئی نہیں پکڑ سکے گا نا۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز کی باتیں، ان کے خفیہ مشورے، ان کی سازشیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، انہیں ہماری CID، وہ کوٹڈ میں کہتا ہوں آج کی اصطلاح میں، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ بلاؤ ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرستندہ جو ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک ایک بات نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہ کسی ایک مجمع میں، ایک جلسے میں، کسی ایک علاقے میں کہیں کوئی ایک ہو ہمارا CID، یہاں تو ہر فرد کے ساتھ ہیں۔ وہ کہاں ہے، وہ رہتے کہاں ہیں اس کے ساتھ؟ یہ تو دائیں بائیں دیکھتا کہیں بھی نہیں ہوتا، کہا ان کے سینے کے اندر ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھا نقل کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، لکھ لکھ کے ان کی گردن میں لٹکاتا چلا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ ذرا لپیٹ کے اس کاغذ کو لٹکاتا ہے، اور جب یہ وقت آئے گا انقلاب کا تو وہ لپٹا ہوا کاغذ کھول دیا جائے گا ان کے سامنے۔ ممکن ہے یہ کہہ دے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، غالب کہتا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، یہ تو بڑا چودہ تھا نا، یہ تو کسی اور کا لکھا ہوا ہے اور ہمیں دیا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا اقرا کتاب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود پڑھ اس کو، اس کے بعد تم کہتے ہو کوئی گواہ، تم خود اس کے لیے گواہ ہو، مکرو تو مکر سکتے ہو، تم مکر نہیں سکتے کہ جی پھر اس کی سزا، کہنے لگے سزا بھی خود مقرر کرنا، تو اس سے بڑا انصاف تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ سزا تو ملی ہوئی ہے اس جہنم میں تو ہو، اور سزا کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ عزیزان من، وقت ہو گیا۔ سورہ الزخرف کی آیت 80 تک ہم آ گئے، 81 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔